وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 83 حصہ دوم. آج کا سبق جو ہے اس کا موضوع کیا روز قیامت ہماری بولتی بند ہو جائے گی؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کا ایک ایک گروہ جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، سو وہ اکٹھا چلنے کے لیے آگے کی طرف سے روکے جائیں گے. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 83. وَيَوْمَ نَحْشُرُ، جس دن ہم جمع کریں گے من کل امت، ہر امت سے فوجن ایک گروہ، ممن یکذب بآیاتنا، جس نے جھٹلائے ہوں گے میرے احکامات، فہم یوزعون، ان کو اکٹھا کیا جائے گا. سامعین کرام، گزشتہ سبق سے یہ سبق منسلک ہے، آج اس کا دوسرا حصہ ہے. گزشتہ سبق میں نے یہ بیان کیا تھا کہ آخر کیا ضرورت ہے کہ ہم احکامات خداوندی کے مطابق زندگی گزاریں، اور یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ احکامات خداوندی کیا ہیں. خلاصے کے طور پہ میں عرض کروں، احکامات خداوندی کیا ہے، ہدایت کیا ہے، قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے. یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم زندگی، تمام زندگی، یہ محض چند رسومات کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ کے نماز روزہ حج کر لیے بس آپ مسلمان ہو گئے. نہیں، یہ تو ایک نظریہ ہے. اسلام جو ہے ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے. عقیدہ یہ ہے کہ آپ کا ایک یقین ہو کہ ہاں میرا مقصود دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، آخرت میں میرا مقصود ہے، اللہ میرا مقصود ہے، آخرت کی زندگی زیادہ پیاری ہے مجھے دنیا کی زندگی سے، یہ آپ کو یقین ہو. پھر آپ یعنی اس کا میں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے کہ تم یہ مال و جان میرے حوالے کر دو اور اپنا اختیار مت استعمال کرو، تو میں تمہیں مل جاؤں گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح یافتہ لوگوں میں. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی تھی نا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، سورہ بقرہ کی ہے آیت کہ میری طرف سے ہدایت آئیں گی. فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ، جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا. اصل جو چیز ہے نا سامنے کا ہم محسوس کریں، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ محسوس کریں کہ اصل چیز ہے کیا؟ اتباع احکامات ہے. یعنی احکامات کو مان کے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم ظاہری طور پہ تو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کے اسوہ حسنہ کے مطابق تو عمل نہیں کرتے، ان کے مطابق تو زندگی نہیں گزارتے.
اسوہ حسنہ کا اتباع تو ہم نہیں کرتے، ہم تو شیطان کا اتباع کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ تو اسلام نہیں ہے سامعین کرام، یہ کافرانہ روش ہے، یہ مشرکانہ روش ہے، یہ منافقانہ روش ہے کہ آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اسلام تو یہ ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، بلکہ جس نے بھی سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور اس میں یہ مخلص ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ بہرحال تو آیات ہیں کیا چیز؟ احکامات۔ میں نے آپ کو دیکھیں موضوع میں نے یہ قائم کیا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے، اس بات پہ سمجھنا ہے کہ آخر کیوں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اگر نہ گزاری اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ دیکھیں اللہ کے احکامات کے مطابق اگر زندگی ہم نے نہیں گزاری، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے، صراط مستقیم کو ہم نے نہیں اپنایا۔ آج جیسے کہ ہم نے من حیث القوم، نہ اللہ تعالی ہمارا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، نہ معبود ہے، اور نہ اللہ کے راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ یہ تو ذاتی، آپ دیکھیں یہ معاشرے کو ذاتی خواہشات کا راستہ ہے سارا، مال سمیٹو، یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑیاں ہیں، یہ میری جائیداد ہے۔ ساری باتیں تو ہماری یہی ہیں کہ ہم بس یہی ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک اس کا ڈارون کے متعلق ایک شعر کہتا ہے، شعر کسی نے کہا تھا نا، ڈارون، نظریہ ڈارون تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان تدریجاً اس حالت میں پہنچا ہے۔ اول میں یہ پہلے بندر تھا۔ وہ شعر پورا مجھے یاد نہیں ہے لیکن ٹوٹا پھوٹا یاد ہے، تو کہ ڈارون کہتا ہے کہ بوز نہ ہوں میں، منصور کہتا ہے کہ میں حق ہوں، میں ان اللہ کہا تھا نا منصور نے، ان الحق، تو شاعر کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، دونوں کی بات صحیح ہے، کیونکہ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، ہر شخص کا جو فکر ہے اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اب ڈارون نے کہا کہ میں بندر ہوں، اور منصور کہتا ہے کہ ان الحق، حق ہوں میں۔ تو بہرحال تو یہ ہے نا یہ سامعین کرام، دیکھیں تکذیب آیات کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، یہ دیکھیں میرا تیسرا درس اس پہ شروع ہے اور میں اس میں یہی وضاحت ابھی تک نہیں کر پا رہا کہ آخر احکامات خداوندی ہیں کیا چیز اور اس پہ کیا اہمیت ہے اس کی۔ یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ آپ 3 آیات دیکھیں، آیت 82، 83، 84، ان سب میں تکذیب آیات کے بعد پہلے آیت میں یقین کی بات ہے، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ میرے احکامات پہ یقین نہیں رکھتے، اور پھر جو ہے جو دوسری ہے ممن یکذب بآیاتنا، ایک گروہ کو ہم نکال لیں گے، ہر امت سے ایک گروہ کو نکال لیں گے جنہوں نے تکذیب کی ہوگی، قولی یا عملی۔ سامعین کرام یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی چیز ایک ہی ہے، نتیجہ دیکھیں، نتیجہ ایک سا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک زہر ہے، ایک گلاس میں زہر ہے، 3 بندے ہیں، ایک نے وہ زہر اس میں پانی میں زہر ملا دیا ہے جو کہ شفاف ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، شفاف، اور شربت کا سا رنگ نظر آ رہا ہے، لال رنگ ہے یا جو بھی ہے، اس میں زہر کو ملا دیا گیا ہے۔ 3 لوگ ہیں، 2 پیاسے ہیں، ایک وہ زہر ڈالنے والا ہے، تو وہ پیاسے آتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ یعنی دونوں پیاسے ہیں، ان کو پانی کی ضرورت ہے، شفاف ہے، شربت ہے، جو بھی ہے۔ بہرحال وہ وہاں ایک شخص پہلے سے موجود ہے جس نے یہ 2 گلاس بھرے ہوئے ہیں، ذرا توجہ سے سامنے کا،
وہ 2 گلاس اسی نے زہر اسی نے ملایا ہے، مثال کے طور پہ عرض کرو. اب وہ 2 آدمی جب آتے ہیں وہ کہتے ہیں پانی مانگتے ہیں، پانی رکھا ہوا ہے ٹھنڈا پانی، لیکن وہ آدمی کہہ دیتا ہے کہ بھئی اس میں پانی ہے، اس میں زہر ہے. ایک کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ اس میں زہر ہے، ایک زبان سے کہتا ہے نہیں یہ تو اس میں تو زہر نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، پانی صاف نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی زہر کے آثار نہیں نظر آ رہے. دوسرا کہتا ہے اچھا اس میں زہر ہے، میں تو نہیں پیوں گا، زبان سے کہہ دیتا ہے. ایک کہتا ہے نہیں میرے تو یقین ہی نہیں ہے کہ اس میں زہر ہے، دوسرا کہتا ہے اچھا اس میں زہر ہے، میں تو نہیں پینا. دونوں پی لیتے ہیں، ایک اقرار کر کے پی لیتا ہے، ایک انکار کر کے پی لیتا ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ اس میں سے زندہ کون بچے گا؟ دونوں مر جائیں گے. تو آپ مجھ سے اگر یہ پوچھیں کہ بھئی اس نے تو زبان سے کہہ دیا تھا کہ میں نے نہیں پینا، تو وہ کیوں مرے گا؟ تو اس نے پی تو لیا تھا. دیکھیں زہر کیا چیز ہے، غیر اللہ کی اطاعت زہر ہے. اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر جھکانا جو ہے زہر ہے. یہ بات اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں، کوئی جلدی نہ کریں. مجھے بھی کوئی جلدی نہیں کہ میں آپ کو بس قرآن کی آیت کا ترجمہ بتاتا رہوں اور بس آپ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالتے رہیں. دیکھیں اللہ کو مقصد حیات نہ بنانا یہ زہر ہے، اس سے آپ تباہ ہو جائیں گے، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جائیں گی. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کی روشنی میں. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اللہ کو مقصود حیات بنا بھی لیا اور پھر آپ نے ان احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تب بھی آپ مر جائیں گے، تب بھی آپ جہنم میں جائیں گے، اور ایسی جہنم کہ ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہماری تو دل و نگاہ جو ہے وہ کافرانہ وہ ہے. ہمیں تو وہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو بات یہ ہے سامعین کرام، یہ زہر تو کام کرے گا اپنا. تکذیب آیات کا جو بھی مرتکب ہوا وہ جہنم میں جائے گا. یہ 3 آیات سامعین کرام اچھی طریقے، اس میں کوئی مذہب کی بات نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں ان 3 آیات میں نہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے، نہ کافر کی، نہ مشرک کی، نہ منافق، بس تکذیب آیات. ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. پھر یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا حتی اذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی ووقع القول علیہم بما ظلموا فہم لا ینطقون. یہ 3-4 آیات ہیں، اس میں انجام صاف طور پہ بتا گیا. ووقع القول علیہم، ان پہ عذاب کا فیصلہ ثابت ہو جائے گا. کیوں؟ انہوں نے ظلم کیا. تو ظلم کیا ہے سامعین کرام؟ جس نے اللہ کے احکامات، اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا. اچھی طرح کان کھول کے سن لیں، اپنی منزل اللہ کو نہ بنایا اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو یہ سیدھا سیدھا جہنم میں جائے گا. سامنے کا یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے کہ اس نے اللہ کو مقصد حیات نہیں بنایا ہے. ہمارا مقصود کیا ہے سامنے کا؟ دنیا ہی ہمارا مقصود بن گئی ہے. ساری کوششیں ہماری تو گم ہو گئی ہیں دنیا کی زندگی کے لیے. تو اللہ کا عذاب ان لوگوں پر ثابت ہو جائے گا. سامنے کرام قرآن ہے، میں نہیں کہہ رہا. فوقع القول علیہم، جنہوں نے بھی تکذیب آیات کی زبان سے یا اپنے عمل سے، تو ان پہ اللہ کے عذاب کا فیصلہ ثابت ہو جائے گا. فہم لا ینطقون، پھر وہ بات بھی نہیں کر سکیں گے. بہرحال آج کے سبق میں سامعین کرام میں آپ کو جو میں نے مضمون قائم کیا ہے
تو میں تھوڑی سی اس کی تفصیل قرآن سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اول تو میں نے یہ کہا ہے نا کہ یہ یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی کامیابی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں سے ان کے مال و جان کو خرید لیا ہے، مال و جان کو خرید لیا ہے، ان کا مال و جان میں نے خرید لیا ہے، عوض کیا ہے؟ جنت۔ تو وہی بات ہے سامعین کرام کہ مال و جان کو اپنا نہ سمجھے، اللہ کا سمجھ کے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کریں تو آپ یقیناً جنت آپ کا ٹھکانہ ہے، یہ آپ کو قرآن گارنٹی دیتا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا، اچھا دیکھیں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے، تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ دیکھیں اب الفاظ سنیں، ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین اللہ پہ کیا مطلب؟ کہ اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا محبوب ہے، اللہ ہی میرا مطلوب ہے، اللہ ہی میرا معبود ہے، یہ ایمان باللہ ہے سامنے کرو۔ ورسول ہی، اس کے رسول پہ بھی ایمان لے آؤ کہ مجھے ہدایت دینے والے، ہدایت اللہ کا راستہ بتانے والے رسول ہیں، اور اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ عملاً مجھ کو بتانے والے رسول کی ذات ہے۔ یہ ایمان بالرسول کا مطلب ہے سامنے کا۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تم نے محنت کرنی ہے۔ جہاد وہ قتال نہ سمجھے، وہ قتال ایک شاخ ہے اس کی، اصل چیز جو ہے جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ، جد و جہد اللہ کے راستے میں۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے مال اور جان سے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعملون، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اس سے ہوگا کیا کہ ہم اللہ کی راہ میں محنت کریں، اللہ کے لیے زندگی وقف کر دیں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، رسول کا اتباع رسول کریں، رسول کے اسوہ رسول کی پیروی کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہمارے گناہ بخش دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں داخل کر دے گا اللہ تعالی ایسے باغات میں جس کے ضمن میں نہریں بہہ رہی، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور بہت عمدہ محلات، مکانات جنت عدن میں۔ ذالک هو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے یہ۔ او کما قال اللہ تعالی فی قرآن المجید، میں حافظ قرآن نہیں ہوں لیکن بعض اوقات یعنی آیات میں تھوڑی بہت وہ ہو جاتی ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے انشاءاللہ کوئی وہ فرق نہیں ہوگا، آگے پیچھے شاید ہو جائیں بوجہ میری ذہنی کمزوری کے نا، لیکن معنی میں وہ گارنٹی ہے، معنی میں انشاءاللہ فرق نہیں ہوگا۔ تو بہرحال وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ تکذیب آیات، آج میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا مضمون سمیٹ دوں، اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو یہ 3-4 آیات جو ہم نے پڑھی ہیں، تو دیکھیں اب پہلی آیت وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، قیامت کا دن ہوگا، ہر گروہ سے جنہوں نے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی ان کو الگ کر لیں گے ہم۔ من کل امت، ہم جمع کریں گے ہر امت سے
گروہ، ایسے گروہ جنہوں نے اللہ کے احکامات، جن کی منزل میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے جن کا اللہ مقصود نہیں تھا، انہوں نے اپنی مرضی زندگی جی، اور میرے احکامات سے انہوں نے مان کے نہ مانا۔ میں اپنے طرف وہ کر رہا ہوں نا، مطلب یہ ہے کہ وہ قولی کافر جو ہیں وہ تو چھوڑ دیں، لیکن جو عملی کافر ہیں وہ ان قولی کافروں کے ساتھ ان کو جمع کر دیا جائے گا۔ جو قولی کافر ہیں جیسے کہ ابو جہل تھا، ابو جہل نے قولاً بھی انکار کر دیا، عملاً بھی کر دیا۔ ہم نے قولاً تو انکار نہیں کیا، مان لیا، لیکن مان کے نہ مانا، اللہ کو مان کے اس کی نہ مانی، تو یہ تکذیب ہے عملی طور پہ۔ یہ سب ابو جہل کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے سامعین اکرام۔ ابو جہل اور یہ سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے زبانی کلمہ پڑھا ہے، تو پھر یہ ہے کہ ان سب کو میں اکٹھا کروں۔ ممن یکذب بآیاتنا، دیکھیں جامع لفظ ہے، جس نے بھی، اب ابو جہل نے بھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاری، ہم بھی نہیں گزارتے، وہ بھی تکذیب کرتا تھا قولاً، ہم بھی عملاً تکذیب کرتے ہیں۔ یہ قوم جو ہے جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ عملاً تکذیب کر رہی ہے، جھٹلا رہی ہے، میں یہ نہیں ببانگ دہل جھٹلا رہی ہے کہ دین ناقابل عمل ہے۔ دین میں مکمل داخل ہو جانا، حضور کا مکمل اتباع کرنا، یہ ناقابل عمل ہے۔ اور بلکہ یہ قوم تو ایک قدم آگے ہے کہ یہ اسلام کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آج کا میڈیا اسلامی نظام کو، اسلامی احکامات کو قبول کر لے گا، اسے تو یہ تو سارے میڈیا ہاؤس پھر بند کرنے پڑیں گے۔ یہ تو ساری جہالت پھیلا رہے ہیں، گمراہی پھیلا رہے ہیں، یہ تو مادہ پرستی ہے ساری، جو کچھ بھی ہو رہی ہے مادہ پرستی ہے، ظاہر پرستی ہے۔ تو ممن یکذب بآیاتنا فہم یوزعون، ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا، حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ سب جمع آ جائیں گے، سب اکٹھے ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اچھا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میرے احکامات کو جھٹلایا، اس پہ عمل نہیں کیا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، مجھے اپنی منزل نہیں بنایا، اور وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، اور تمہیں تو اس کا علم بھی نہیں تھا، یعنی تم نے علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ دیکھیں علم کیا ہے؟ علم وہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کی نہ تو ہم ضرورت سمجھتے ہیں، قرآن جو ہے تو وہ ہمیں حقیقت بتاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، گمراہی کیا ہے، لیکن ہم تو اس کو جاننے کی کوشش اپنی مرضی سے، دیکھیں ہم نے اپنی حیثیت سے، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نا کہ ہم نے، ہر شخص نے تقریباً دین کے متعلق اپنا ایک تصور بنایا ہے، اور وہ اپنے اپنے تصور سے، وہاں کہ وہ گدھا گاڑی والا ہو یا جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھنے والا شخص ہے، سب نے یہ گریڈ 19 اور 20 اور 22 اور 24 اور گریڈ 4 سارے ایک ہی، بس اپنے اپنے مرضی کے مطابق دین کا ایک تصور بنایا ہوا ہے، اور اپنے وہ تصور کے مطابق زندگی جی رہے۔ آپ دیکھیں نا اشرافیہ جو ہے وہ ہماری مسجدوں میں تھوڑی آتی ہے، ان کا تو پروٹوکول ہے، یہ ہے وہ ہے، بہرحال جو بھی ہے اس کا میں وہ تذکرہ نہیں کرتا، نہ وہ میرا موضوع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، یعنی ہمیں نہیں معلوم سامعین اکرام، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی کیا اچھے نتائج ہیں ظاہری زندگی پہ، اور یہ کتنا آسان ہے دین، ہم نے تو مشکل سمجھ لیا ہے۔ ہاں ہمارا تو وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، دین پہ کامل عمل کو ہم مشکل سمجھتے ہیں۔ اما ذا کنتم تعملون، بھئی بتاؤ کیا تمہارا کیا عمل ہے، کیا تم کرتے رہے، کس لیے زندگی گزارتے رہے، وہاں تو کوئی جواب ہی نہیں ہوگا۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اب وہ عذاب کا فیصلہ ان پہ ثابت ہو جائے گا، بما ظلموا،
جو انہوں نے ظلم کیا، فہم لا ینطقون، ان سے کوئی بات بنی نہیں پڑے گی، خاموش کی خاموش رہ جائیں گے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ پہلے ترجمہ کر دیں تو پھر دیکھتے ہیں اگر وقت ہوا تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور قیامت کے دن ہم جمع کریں گے ہر امت سے ایک گروہ، فوج مطلب ایک جماعت، ایک گروہ، ممن یکذب بآیاتنا، جنہوں نے میری آیات کی تکذیب کی ہوگی، فہم یوزعون، ان سب کو پھر روک لیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ ٹائم تو لگے گا۔ اکذبتم، قال اکذبتم بآیاتی، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تم ہو وہ لوگ جنہوں نے میرے احکامات کو جھٹلایا، قولاً یا عملاً، ولم تحیطوا بها علما، اور تمہیں تو حقیقت کا تو علم ہی نہیں تھا، اپنے سے اندازے لگا رہے تھے تم کہ یہ تو نہیں ہو سکتا اور مشکل ہے اور یہ وہ۔ ام ماذا کنتم تعملون، بتاؤ تمہارا اپنا کیا عمل ہے، کیا کارنامہ تم نے دکھایا ہے۔ بہرحال وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، اللہ کے عذاب کا فیصلہ ان پہ ثابت ہو جائے گا، بما ظلم، بسبب ان کے ظلم کے جو انہوں نے اپنے آپ پر کیا، ہدایت خداوندی کے مطابق زندگی نہ گزار کے۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اب ان کی بولتی بند ہو جائے گی، وہاں تو کوئی جواب بن ہی نہیں پڑے گا، فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، بات ہی نہیں کر سکیں گے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. On the day when we gather from every community a group of those who rejected our revelations, and they will be restrained. حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Until, when they arrive, he will say, did you reject my revelations without comprehending them, or what is it you were doing? وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ. The word will come down upon them for their wrongdoing, and they will not speak. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔